عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سنیم منا رہے اللہ اکبر می زنم، دمز ابو بکر و عمر عثمان حیدر می زنم۔ قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سامعین کرام، یہ جو ڈیبیٹ آپ سماعت کرنے جا رہے ہیں، یہ ریحان رضا قادری اپنے آپ کو کہلانے والا انسان، اور یہ ہے تو کہیں اور کا، لیکن دلی کا اپنا ایڈریس بتاتا ہے کہ میں دلی کا رہنے والا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، پہلے یہ بات شروع میں بتا دوں، کوئی یہ سمجھتا ہو کہ ان کا یہی کام ہے۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، مگر کوئی ہم کو چھیڑ دے تو پھر اس کو ہم چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، میرے پیارے سنی بھائیوں، یہ انسان سمجھتا ہے، اور آپ سماعت کریں گے کہ پہلے آپ دیکھیے ہمارے ایک سنی حشمتی بھائی کی اس سے کیا بات ہوئی، اور اس بات میں اس ریکارڈنگ میں اس نے کیا کہا ہے، آپ لوگ وہ ملاحظہ کریں کہ اس سے جب بات ہوئی پس منظر یہ، تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں عظیم الشان کی بات سید امان اشرف صاحب سے کراؤں گا۔ لیکن بعد میں جب میں نے اس کو فون کیا، کیونکہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، پہلے ہی بتا دیا، جو ہم کو چھیڑ دے پھر ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، شریعت سے کھلواڑ، مسئلے کے اعلیٰ سے کھلواڑ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگی آقا کے قدموں پر نثار ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کی شان میں کوئی جملے بولے اور ہم زندہ رہیں، لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ کم سے کم ہم زبان بھی اپنی نہ ہلا سکیں۔ اس زبان ملی ہے کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کی تعریف کے لیے۔ یہ زبان ملی ہے کس کے صدقے میں؟ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو صرف مصطفیٰ کی تعریف بھی کریں گے، اب مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد بھی اسی زبان سے کیا جائے گا۔ کہتا لگا تعریف تو کرو تم، اور رد کے لیے زبان گونگی ہو جائے، تو ایسے ہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گونگے شیطان، ایسے ہی کو گونگے شیطان کہا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ یہ سماعت کریں کہ اس کی اور ہمارے ایک بھائی کی بات کیا ہوئی کول ڈیبیٹ میں، اس سے بات کیا ہوئی، اس نے اس میں مانا ہے کہ ہاں میں سید امان اشرف صاحب سے بات کراؤں گا۔ پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیں، پھر دیکھیے اپنی بات سے یہ پلٹا کیسے ہے۔ سید امان اشرف سے جب میں نے کہا بات کراؤ تو یہ اپنی بات سے پلٹا کیسے، وہ آگے ملاحظہ کریں گے۔ پہلے آپ یہ ملاحظہ کریں کہ اس کی اور ریحان کی اور ہمارے ایک بھائی کی گفتگو کیا ہوئی، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیونکہ میرا یہ عظیم کام ہے۔ الشان کون ہے؟ عالم ہے؟ ایک نہیں، غیر عالم ہے، آپ کی جیسے ہی ہے نا، وہ جیسے آپ ہو ہم ہیں ویسے نہیں، میں نے اس کی ریکارڈنگ سنی ہے، خیر جس سے بھی آج بات کرائیں الحمدللہ، دم ہے میں آپ میں ان بات سے کرو گے اپنے سید امان اشرف یا علماء آپ؟ کرام سے ارے جو مناظرے کی پوچھ بات رہا ہوں اس کروں کا گا۔ جواب دو نا، آپ عظیم الشان جی بھائی جی، سے بات کرو گے، بھاگیوں گے تو نہیں نا کون؟ آپ؟ ابھی میں بھاگا؟ میں عظیم آپ الشان کے بھائی کی بات کر رہا ہوں، میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، میں عظیم الشان بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ رد تطہیریت کے اندر کتنے حشمتی، کتنے باسمتی لوگ ہیں آپ کو پتا ہے؟ میں بھاگا وہاں سے، ارے بھیا مجھے نام گالی نیات دی اجری گئی، بھی بہت مجھے بھاگے، گالی دی نام گئی، نیات مجھے اجری بھی گالی بہت دی گئی، بھاگے مجھے ہمارے گالی دی پاس گئی، سے، میں بھاگا، سمجھے نا؟ نام مجھے نیات گالی اجری دی گئی، بھی میں بہت بھاگا، بھاگے، مجھے اور ہم گالی تو دی ان گئی، کو میں بولتے ہیں بھاگا۔ نام نیات اجری اور بھی بہت۔ الحمدللہ یہ ایک ہی رضوی ہے اس میں، میں ہوں نا، تو اور کوئی بھی ہمت ہے نا، آپ بات کر لو گے نا وہی پکا؟ ہے۔ ارے بالکل حضرت، بالکل حضرت، پکا بات فون اٹھا کروں کے گا، کل 12 بجے میرا؟ بال کروں گا مناظرے کی، اور مناظرہ کرواؤں گا الحمدللہ۔ اور بتائیں نہیں، آپ سے بات کرنا ہے۔ کیا بات کرنی ہے مجھ جو سے؟ آپ بات نہیں کروں گے عظیم الشان بھائی سے؟ کیا بات کرنی ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ ارے بات کریں گے نا۔ ہاں بالکل 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 الحمدللہ، بالکل بات کروں گا، مناظرے کی بھی ان سے بات کروں گا انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو بات کرنا آپ کو آپ درست، بنداز کرنا۔ اور بالکل بالکل ٹھیک، ہاں بالکل درست، بالکل درست، ٹھیک ہے، میں کل آپ کو 12 کل بجے 12۔ سنا اپنے سامنے کرام، اس نے کیا کہا کہ ہاں میں یہ کہا، پہلے تو یہ کہا کہ سید امان اشرف صاحب سے میں مناظرہ کرواؤں گا، پھر ہمارے بھائی نے کہا آپ بات نہیں کرو، تو ہاں پھر اس سے آپ بات نہیں کریں گے، تو اس نے کہا ہاں میں عظیم الشان سے مناظرے کی بات کروں گا۔ کیا کرا اس نے؟ مناظرے کی بات کروں گا۔ اب آپ یہ کول میری اس سے بات کیا ہوئی وہ ملاحظہ فرمائے میرے پیارے سنیوں، اور میں پہلے یہ بتانا چاہوں گا، میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ رضوی کیا جس کے اندر رنگ حشمتی نہ ہو، اور وہ حشمتی کیا
جس کے اندر رنگ رز بھی نہ ہو. ایسا حشمتی ہو ہی نہیں سکتا. وہ انسان حشمتی جو اپنے آپ کو حشمتی کہے اور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بغض رکھے تو پھر حشمتیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اب ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے اس کا چیلنج میں اس کا کیا لہجہ تھا، آپ نے جو ملاحظہ کرا. اب یہ دیکھیں جب اس سے بات ہوئی ہے، جب اس کا لہجہ کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ کہاں کہاں پھنسا ہے وہ بھی ملاحظہ فرما لیں، اور کیا کیا اس نے اقرار کیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. اور جو اس نے سرکار فاتح کشمیر کی شان میں توہین کی تھی، دیکھیے اس سے اس نے رجوع کیا ہے، توبہ بھی کی ہے. مگر ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہ اپنی توبہ سے پلٹ گیا دوبارہ سے. وہ انشاءاللہ پوری شروع سے جب سنیں گے تو آخر میں آپ ایک حصے کے بعد دوسرا حصہ جب اسی میں ساتھ میں جو بعد میں بات ہوئی تھی 4 دن کے بعد، کیونکہ یہ 26 تاریخ کو بات ہوئی تھی میری اس سے، اور آج 28 تاریخ ہے. 28 تاریخ کو 2 دن کے بعد کیا بات ہوئی جب وہ اپنی بات سے پلٹا، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تو اب یہ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں اس سے میری کیا بات ہوئی، اس نے کیا مانا. اظہری میاں کا فتویٰ اس کو دکھایا گیا. اب یہ اس نے مانا ہے کہ میں مفتی صاحب سے اپنے بات کراؤں گا، اور جو اس نے کہا تھا کہ میں سید امان اشرف صاحب سے بات کراؤں گا. دیکھیے سید امان اشرف کے بارے میں جب میں نے کہا بات کراؤ تو اس نے کیا کہا ہے، اس کا جھوٹ پکڑ گیا آپ. اس نے کہا کہ میرے پاس تو ان کا نمبر نکل گیا کافی دن پہلے، جبکہ 26 تاریخ کو دوپہر میں وہ جو ریکارڈنگ شروع میں آپ کو سنائی گئی ہے، اس سے پہلے جو آپ نے سنی تھی ہمارے بھائی نے جو اس سے بات کی ہے، وہ ریکارڈنگ صبح کی ہے. 26 تاریخ کی صبح کو جو اس نے کہا کہ میں ان سے بات کراؤں گا. جب نمبر نہیں تھا تو چیلنج کیوں کرا کہ میں ان سے بات کراؤں گا. بہرحال اب آپ یہاں سے کول ڈیبیٹ سماعت کریں، شروع سے ملاحظہ فرمائیں، اور آخر میں دوسرا بھاگ بھی انشاءاللہ، دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ بھی آخر میں ملاحظہ فرمائیں. سماعت کریں کول ڈیبیٹ. ہلو ہلو. ہاں ہیلو کون؟ عظیم الشان بات کر رہا ہوں. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. فرمائیے خیریت سے ہیں؟ اللہ رسول کہاں پہ ہیں آپ؟ ذرا کہیں پر آیا ہوا ہوں. جاؤ تم جاؤ، آ رہو نا؟ کتنی دیر میں آ رہا؟ ٹھیک ہے جلدی آ جاؤ. ہاں جی بولیے سر. تو کتنی دیر میں وہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں 1-2 منٹ کی بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کریں، کوئی دقت نہیں. اچھا ویسے میں کچھ ذرا ویست ہوں کسی کام میں، اچھا کہیں پر آئے وہ آپ بات کریں جہاں تک مجھے وقت ملے گا میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. بندہ گیا گا وہ آتے ہی میں فون رکھ دوں گا آپ سے کہہ کے، پھر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. اچھا وہ اصل میں آپ کی میں ایک ریکارڈنگ سن رہا تھا ابھی. اچھا جی فرمائیں. تو اس میں کچھ جملے جو تھے آپ کے ہاں سامنے والے کے بھی غلط تھے. میں ایک پہلے کہتا ہوں میں اس جی سے بھی تھے، جی لیکن جہاں تک میں نے آپ سے اس دن بات کی تھی جو انداز آپ کا بات کرنے کا تھا، وہ جملے مجھ کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آپ سے ہو سکتے ہیں. حضرت معذرت چاہوں گا جی کہ وہ جملے میرا پورا صبر کا باندھ توڑ کر وہ نکلے ہیں. نہیں وہ جملے نہیں لالی والے نہیں کر رہا ہوں میں. جی میرے جملے کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے بولا کہ جن کو آپ سے ہندوستان کہتے ہیں. ہاں میں اپنی ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں نا، میں اپنی ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے میری ہی ریکارڈنگ سنی ہوگی. اور آج ہی کی ریکارڈنگ ہے. آج ہی سنی ہے میں نے، تھوڑی دیر ہو گئی. کیونکہ اب آپ نے ابھی سنی ہوگی لیکن وہ ریکارڈنگ مغرب سے پہلے کی وہ ہے. اچھا ہاں تو معذرت ہوا یہ تھا کیونکہ بہت ساری علامہ زیاد مصطفیٰ صاحب، حضور قادری شریعہ عزت میاں کو، ٹھیک ہے جو تم شریعت کے دائرے میں رد کرتے ہو یا کہتے ہو وہ ٹھیک، لیکن کچھ واحیات باتیں گالیاں ایسی جسے MAKICHO اس طریقے کی یا اور بھی بہت ساری چیزیں اس طریقے سے یہ کہنا، اور پھر میری ماں بہنوں کی شان میں کچھ میں حضرت میں بالکل انہیں حشمتی نہیں کہوں گا، باسمتی کہوں گا. میں اب بھی کہہ رہا ہوں وہ بندے آ کے میری میسنجر پر عبدالرحیم ایک حشمتی باسمتی بندہ اور مظہر اعلیٰ حضرت کے نام سے وہ اور عمر انصاری فیضان، یہ سب میری ماں بہنوں کو گندی گندی گالی دیں. وہ میرے والد صاحب سرکار مفتی اعظم ہند سرکار رحمۃ اللہ قدموں کو چومتے ہوں، ان کی شان میں اتنی غلط، میری بہنوں کی شان میں اتنی غلط گستاخیاں کریں اور پیروں کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کریں. تب میں نے یہ بات پہلے نہیں، میں نے اتنی بار میں نے سمجھایا، میں نے اس طرح کے الفاظ نہ کرے. میں اب بھی کہہ رہا ہوں نہ کرے، کیونکہ میں نے اتنا بھی کہا
237 हशमती इस ग्रुप के अंदर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रज़वी हूँ। मैं अगर भागना होता तो आपने मुझे ऐड किया, मैं कब का लेफ्ट हो चुका होता। आप मुझे कॉल भी कर रहे हैं, गाली भी बक रहे हैं, फिर भी बर्दाश्त हो गया। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं इसी ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ। ठीक है भाई, चल रहा है तो चला, जहाँ तक मुझसे बात हो रही है मैं बात कर लूँ। लेकिन फिर भी गालियाँ बकना, फिर बार बार गाली, मैंने समझाने का समझ जाओ, मेरा गाली बकना है तो जितने बड़े गुंडागर्दी तुम दिखा रहे हो, कभी मोहम्मद रेहान रजा रजवी के सामने 50 बासमती को लेके आना, खड़ा करना, और अगर मार पीटने वाली बात है तो मैंने कहा मार पीटने वाली बात है तो 50 बासमती को लेकर मेरे सामने खड़ा करना, फिर देखना कितनी बड़ी हिम्मत है। ओरिजिनल पठान बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रेहान रजा। मैंने ये सारी बातें करना, फिर ये मैंने जुमले इस्तेमाल किए कि हजरत मैं बहुत थक चुका था सुन के, और मैं आपके बारे में बता दूं अजीम शान रजा अहमदी साहब, मैं आपको बहुत सुनता था, बहुत सुना, मैं आज भी सुनता हूँ। मैं आपको जो आपकी रिकॉर्डिंग मैं जहाँ अप्पू वो है कट्टी खोर वहाबी गैर मुकल्लिद वहाबी मलून मर्दुल खबीस, उसके ताल्लुक से मैं आपको बहुत पहले सुनता हूँ। लेकिन जब क्या करूँ, मजबूरी थी, मजबूरी भी क्या, खैर मेरी गलती हो सकती है। नहीं देखो, आप कहेंगे तो मैं उस चीज से रुजू भी कर लूंगा, लेकिन हद हो गई। इन लोगों को आप साफ मना करें, इन लोगों को आप साफ मना करें, मुझे इन लोगों को आप साफ मना करें, साफ बोले इनसे कि ग्रुप में ये चीजें बंद करें। जाहिल, क्योंकि कुरान शरीफ के गलत टोला वाला करना, अल्लाह वाला कुफर को ऐसे ही करना, फिर किसी और को ऐसे किसी और के शान में फिट करना, गाली बकना, ये बिल्कुल जाहिलाना काम हो रहा है। से दीन का काम नहीं होगा, ये कुछ गुंडागर्दी कर रही है बिल्कुल। देखो ऐसा है रेहान साहब, सबसे पहली बात तो ये, किसी की जातियात पे माँ बहन करना, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं, हालांकि मैं भी बात करता हूँ, मेरी अक्सर ये तो अल्लाह का फजल है, कॉल रिकॉर्डिंग आती रहती है। लेकिन जितनी भी आप सुनेंगे, चाहे वो फिर किसी से भी हो, सुले कुल्ली से हो या मदद से हो, गाली से मसला हल नहीं होता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास आला हज़रत सरकार का दामन है, सुभान अल्लाह, उसके पास मैं समझता हूँ किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। और दूसरी बात ये रही, आपके वो जुमले थे, खैर मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने जुमले को वापस लेंगे। और रही बात ये कि आपकी माँ बहन को जो बोला, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हालांकि ग्रुप में तो नहीं हूँ, लेकिन आपने जिन जिन का नाम लिया है मैं उन सबको जानता हूँ। मैं उनको पर्सनली फोन करूंगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात का इकरार भी करेंगे कि हाँ। देखिए, मैंने अभी उनकी बात नहीं सुनी, मेरी सुनिए, मैंने उनकी बात नहीं, सिर्फ आप ही की बात तो मैंने यकीन किया है। जी, आप ही ने तो बताया, उन्होंने नहीं बताया मुझको। मैं आपकी बात को मेरे पास मौजूद है, नहीं, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी की माँ बहन पे बोलना मसले का हल नहीं होता, अलावा सुन्नियत का मजाक बनाना, और दूसरा मसला कुछ नहीं। ठीक है। और देखिए, मौलवी ततीर का मसला है, उस पर बहस करना, वो मौजू अलग है। दावती का दावत इस्लामी का मसला है, वो मौजू अलग है। मौजू पे बात करना वो एक अलग मैटर है। गाली गलौज करना ये फिर अलग मैटर। इससे कॉल रिकॉर्डिंग बनाना ये सब ठीक नहीं है, इससे बहस से कोई फायदा नहीं है। अगर शरीयत का मसला समझना है तो कॉल डिबेट हो, ये समझ कर या तो मैं समझ जाऊं या तो ये समझ जाए, यही बात माशाअल्लाह। और रिकॉर्डिंग करने का मकसद ही यही होता है कि हक वाजे हो जाए, हमारी गलती होगी, सामने वाला सुनेगा, जो सुनेगा वो खुद फैसला करेगा। हाँ भाई रेहान साहब क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं रेहान भाई यार। अब आप सुनिए, जैसे वो जुमले जो उसमें थे कि सर जो दिन को तुम सिर्फ हिंदुस्तान कहते हो, रामपुर में ये हुआ या वहाँ पर, ये जुमले जाएंगे। शुजातगंज का नाम लेगा, जो भी है, मैं कहता हूँ ये जुमले जिसके सामने जाए है या नहीं, झूठ या सच, वो तो बात की बात छोड़ो, उस पे बहस पे मैं नहीं जाता हूँ। मुझे भी पता है, बुरी बात ऐसा नहीं है, लेकिन सुन्नियत में ये सब इत्तेफाक कर, मैं क्योंकि बड़े बड़े आलिमों पर तो आप जानते ही हो, जब हमारे आलिम कहीं अब्दुल मुस्तफा साहब का आपने नाम लिया था, अमरावती में उनके ऊपर देखा नहीं था कैसे लाठी डंडे जूते हो क्या क्या चले थे। जी बिल्कुल, हमला किया था। तो ये हजरत इसी मैटर पे मैंने सैयद हमीदुल्लाह तिरमिज़ी शरीफ साहब से भी मैंने बात की थी, आप जानते होंगे गालिबन। बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप मेरा नाम उनको बताएंगे, उनसे बात करने के ताल्लुक से। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सबको जानते हैं, मुझे पता है। तो मेरे किसी मसले पर बात हुई थी, वो मैं मसला भी नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इतना परेशान हो गया था, मैं एक आम सा बंदा हूँ, मुझे ऐड करना बार बार, ये गाली बकना अलग, यानी ग्रुप में तो बक रहे हैं, लेकिन ग्रुप से अलग। रेहान साहब एक बात और मैं चाहता हूँ, पहले तो आप अपनी वो वापस ले लें, अगर आप मुझे कुछ समझते हो तो। नहीं, सुने तो आप सुन्नी, मैं सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे हशमती को यहाँ मैं
तलबों को चूमने में तैयार हूँ। मैं अपनी उस बात से रुजू करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रही बात उनकी, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनको समझाऊंगा, मैं आपसे बात करता हूँ ये, और मुझे इतना यकीन है वो भी, मैं जैसे आपसे पहली बार हो गई जब आप यकीन कर गए, मेरी बात मान गए, तो वो तो खैर मुझसे रोज ही बात करते हैं। हालांकि मैं ग्रुप में हूँ नहीं, मैं ग्रुप में हूँ नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप में नहीं रहता हूँ। अपना नंबर मैं किसी को नहीं, बहुत ही कम लोगों के पास रहता है, क्योंकि भाभी वगैरह बहुत परेशान करते हैं। तो सिर्फ मेरा टारगेट जो रहता है असल में वो रहता है कि गुमराह का तंजीमों का या बदमज़हब का टारगेट ये रहता है। आपस की बात पे कि उस आलिम पे क्या, उस आलिम पे मैं सब बातों में बहुत कम पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उलमा पर हमला होना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कहा कि उसमें 295 हशमती है या जो भी है, उसमें मैं अकेला, जो भी है मैं उसमें अकेला रज़वी हूँ। मैं सबसे पहले रेहान साहब आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि रज़वी हशमती न कल अलग हुए थे, बिल्कुल न आज अलग हुए, इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि रज़वी हशमती वो अलग होगा जिस रज़वी ने आला हज़रत का दामन छोड़ दिया। जी वो आला वो सुन्नियत से हटा तो फिर हमसे भी हटा। किसी हशमती ने आला हज़रत का दामन छोड़ दिया तो हशमती से खारिज हो गया वो। जी बिल्कुल, क्योंकि हशमती रज़वी कोई ऐसा नहीं कि किसी दुकान पे गए 500 रुपए दिया और टाइटल खरीद के जेब में चिपका लिया। बिल्कुल दुरुस्त। शेर सुन्नत की निस्बत सुभान अल्लाह, खलीफा आला हज़रत भी है सुभान अल्लाह, आला रूहानी बेटे भी है सुभान अल्लाह। हकीकत है। उनकी निस्बत कोई गहरी गहरी नहीं है कि, और रही बहुत बड़ी निस्बत, बहुत बड़ी निस्बत। आपने कहा कि बासमती से क्या मुराद, मैं तो आपसे पहले ये जानना चाहूँगा, बासमती से मुराद आप क्या लेते हैं? अगर गुस्से की हालत में कि मैं गाली तो बक नहीं सकता था जरा। चलिए ठीक है, यानी कि सुने बड़ी अश्लील बातें हुजूर ताज़ के सामने मैंने आपसे एक ही बात कह दी कि मैं आपकी बात को यकीन करता हूँ। जी मैं आपकी बात को मैं आपको ये भी बताऊं, जी तथीर साहब के ताल्लुक से जो मैं गुफ्तगू करूंगा वो आज नहीं कल करूंगा, उस वक्त मैं आपसे बात करूंगा, वो शरीयत के दायरे में वो एक अलग मौजू होगा। जी बिल्कुल। अभी जो मेरी आपकी बात हो रही है वो इस वजह से कि जो कंफ्यूजन जो पैदा किया गया है, जो गैरों को हंसने का मौका मिल रहा है वो मौका ना बनने दें। आपकी बहन मेरी बहन है, मेरी बहन आपकी बहन है। बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है, सुनिए मेरी बात, अगर कोई ऐसा सोचता है कि हम रज़वी हैं, फलाना अशरफी है, फलाना अशरफी है, तो मैं एक बात में ही सब कुछ कहना चाहूंगा, एक जुमले में कि आला हजरत से ही जिसको निस्बत नहीं है, फिर वो हशमती हो या कोई भी हो, बिल्कुल बेकार है। फिर वो ऐसे ही है कि जिस्म तो है मगर उसमें रूह नहीं है। हकीकत। हाँ, तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो हशमती क्या, जुमला मेरा नोट करे, रिकॉर्डिंग करे, जुमला मैं अक्सर कहता हूँ कि वो हशमती क्या जिसके अंदर रंगे रज़वी ना हो, हकीकत है, और वो रज़वी क्या जिसके अंदर रंगे हशमती ना हो। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हाँ, लेकिन अपने कहना चाहूँगा कुछ लोग आए थे हैं, मेहमान जरा बनाऊं कहीं पर ना। ठीक है, आप मैं चाहता हूँ बासमती वाले जुमले से आप वापस ही ले अपना। जी मैं रुजू करता हूँ। ठीक है, आपको जब भी वक्त मिले तो मुझे फोन कीजिएगा। लेकिन हजरत जरा सख्ती से मना करिएगा। आपसे मैंने कह दिया, बस कुछ भी आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे आपकी बात मैंने सुन ली, बेफिक्र रहिए। मैं ग्रुप में अगर होता तो इतनी सब बातें होती ही नहीं। बिल्कुल सबको फोन करूंगा और समझाऊंगा। आप भी ठीक है। देखिए जैसे आप किसी आलिम और किसी को आप मानते हैं, अब किसी को हम मानते हैं, आप उसको नहीं मानते हो, तो वो मौजू का बहस करेंगे हम, वो अलग मत, लेकिन गाली गलौज से कोई मसला हल नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं हजरत बार हमारे लिए सबसे बड़ा, अगर कुछ देखिए आला को आप नहीं मानते हम भी मानते हैं, मैं सीधे एक जुमला कहूंगा, हमारे पीरों के, आपके पीरों के, किसी के पीरों, दौरे हाजिर में जो आला हजरत की रोशनी में है वो हमारा है। हमारा पीर हो और आला हजरत सरकार के मसलक से हटाओ, हम ऐसे पीर को नहीं मानते। बिल्कुल हजरत, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मानते हैं। हुज़ूर मुफ्ती सरकार रहमतुल्लाह अलैह, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हुज़ूर इब्राहिम रज़ा रहमतुल्लाह, और उन्हीं के जानशीन हुज़ूर ताज शरई अलैहि रहमतुल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले आज भी से इंशाल्लाह क़यामत तक रहेंगे। जी फोन कीजिए। इसी बात पर मैं बात को खत्म करता हूँ और मैं लेकिन आप समझा दीजिएगा, मैं बार बार लेफ्ट हो गया, लेकिन बार बार मुझे ऐड भी किया। कोई दिक्कत नहीं, आपको जब भी टाइम मिले तो आप फोन जरूर कीजिएगा। मेरा पर्सनल मैसेज पर कर ये भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, मैं उनसे कह दूंगा, समझाऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझसे वो तथीर टांडवी के ताल्लुक से कब बात करेंगे। जी हजरत, तथीर टांडवी का मसला के बारे में मैं इतना नहीं जानता,
میں آپ کو بتا دوں نہ میں نے اس بندے کی میں نے کتاب کو پڑھا ہے. آپ کو بتاؤں مجھے کتاب بھی پڑھی میرے پاس اس وقت بھی میرے سامنے ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں اور جو فتویٰ دیا گیا بریلی شریف سے وہ فتویٰ بھی میرے سامنے ہے اس وقت. فتویٰ ماشاء اللہ کس نے دیا؟ ارے آپ نے اس کا مطلب دیکھا نہیں؟ آپ کی بات یہ نہیں ہے؟ اظہری میاں کے سامنے اظہری میاں ظاہری حیات میں تھے اس وقت کا فتویٰ ہے اور تمام مفتیان اکرام کا فتویٰ اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، لیٹر پیڈ بھی ہے. کس چیز کا فتویٰ حضور؟ کفر کا؟ نہیں کفر کا نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے کفر تو ہم نے کبھی کافر تو ہم نے کہا ہی نہیں یار. کافر کہنا کسی کو اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست. پھر گروپ کے اندر وہی جاہل لوگ کیا بولتے ہیں قادیانی بد مذہب وہابیوں کا ایجنٹ، اس کی ماں ایسا اس کے باپ کے ساتھ ایسا. پھر گروپ کی بات نہیں کرتے ہیں، اب ہم اپنی آپ کی بات کرتے ہیں. گروپ کی بات کرتا ہوں جس کو جیسی نالج ویسی وہ بات کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں ابھی میں ایک اشرفی سے میرے آج سے 10-12 دن ہو گئے کسی اشرفی بھائی سے بات ہو رہی تھی جی. اس نے مجھے فون کیا، اسی عبارت سکھائی اس نے مجھے. تو وہ مجھ سے بولا حضرت بتائیے ایسی عبارت. تو میں نے کہا آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے مفتی صاحب کو دکھائی تھی، میرے بھائی مفتی ہیں، انہوں نے اس پر کفر کام میں اس کو کافر سمجھتا ہوں. غور سے سنیے گا. اب بولا ہم سے بولا آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کافر نہیں کہتے ہیں. تو سب اب بتائیے ایسے ایسے لوگ پڑھے کہ حشمتیوں کو کافر کہہ دیتے ہیں. وہ تو تطہیر کو چلو کہہ رہا وہ اس کا اپنا موقف ہے، ان کے مفتی صاحب کا الگ موقف ہے. ہم اعلیٰ حضرت سرکار سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جس نے رہا جب لفظ بے بس پہ بحث فرمائی تو دریا کے دریا بہا دیا. فرمایا رہا لفظ بیچارہ بے بس تو فرمایا پورا فتویٰ بھی آپ چاہیں گے تو 1 منٹ کا موقع دیں گے تو میں کھول کے پورا فتویٰ سنا سکتا ہوں. اسے یہاں تک چلے ہیں کہ بد مذہب ہے، بددین ہے، گمراہ گھر ہے، ایسے سے تقریر کرانا حرام، ایسے کے ساتھ بیٹھنا حرام، سلام علیکہ کرنا حرام، نکاح پڑھوانا حرام، جو سرکار کو بے بس کہتا ہو. اب رہی بات، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بے بس کہا ہے تطہیر نے کہ نہیں. تو میں آپ کو اسد میاں صاحب کی ایک ریکارڈنگ بھی سنا سکتا ہوں جس میں ہیلو جی ہاں. تو میں سب سے پہلی بات تو ریحان بھائی آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے آپ کی بات کو مانا ہے. اگر انہوں نے گالیاں دی تو میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. آپ نے دی آپ کے ساتھ. کہنے کا میرا یہ مطلب ہے کسی کی ماں بہن پہ ذاتیات پہ اگر کوئی گیا ہے تو میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گروپ میں. اور میں جو آپ سے وعدہ کیا میں ان سے اللہ ان سے بات کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. رہی بات دوسری تطہیر کی ہم بات کر رہے تھے، تطہیر کی وہ جو آپ لالا خان کی بات کر رہے ہیں میں اس ریکارڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہلو میں جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ فہد رضوی اور اسد میاں صاحب کی جو بات ہوئی کہ وہی تو ریکارڈنگ کی ذکر کر رہے ہیں نا. میں اسد میاں کی بات کر رہا ہوں. ہاں اسد میاں اور فہد رضوی کی جو ریکارڈنگ تھی وہی تو بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی. تو اس میں آپ نے کیا سنا؟ غور سے سنا جو میں جملے بتانے جا رہا ہوں؟ غور سے سنا ہو تو بتائیے یہ جملے اس میں ہے کہ نہیں جو میں جملے بولنے جا رہا ہوں؟ اس میں فہد بھائی نے فون کرا، پوچھا حضرت ابا حضور کو یہ کتاب دکھائی کہ ہاں دکھائی تھی، ابا حضور کو دکھائی تھی. اسد میاں نے فرمایا ابا حضور کو دکھائی تھی. بولے تو ابا حضور نے کیا فرمایا؟ کہ ابا حضور نے فرمایا گستاخی نہیں ہے، مگر آگے یہ جملہ ان کا تھا کہ تعبیر میں خطا ہے. ٹھیک ہے آگے فرماتے تو اچھا انہوں نے کہا، فہد بھائی نے کہا کہ حضرت کو کیا حکم لگے گا؟ کہ حکم کچھ نہیں لگا، یہ ہے کہ لکھنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے. اور پھر جب اس عبارت پر بحث آگے چلی گئی تو واللہ میں آپ کو ابھی کہیں گے ابھی ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں اسد میاں کا وہ اتنی پورا پارٹ ایسا نہیں ہم آدھا حصہ نہیں کاٹ کے بیٹھتے. اس میں جب بحث وہاں پر رہ گئی جب فہد بھائی نے کہا حضور اس نے انبیاء کو ایسا کہہ دیا کہ نہیں، پھر اسد میاں نے پوری بات اس کو پڑھا. پھر اس میں کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے کمیاں زیادہ کر دیا ہے تو نبی کو بے بس کہا اس نے. تو فہد بھائی نے پھر گالیاں دی اس کو. گالیاں سے مراد ماں بہن نہیں کہ انہوں نے بولا حضرت تو ایسے جواب بھی کہہ رہے اس نے بے بس کہا کم وقت وغیرہ. یہ بتائیے وہاں پر اسد میاں نے مانا ہے کہ نہیں کہ تطہیر نے بے بس لکھا ہے؟ ریکارڈنگ ذرا وہ میں نے 2 یا 2.5 سال پہلے میں سنی ہوگی اور جہاں تک اندازہ وہ 4-5 سال کی ریکارڈنگ ہوگی. آج بھی وہ آج بھی ریکارڈ ہے فہد رضوی صاحب کی، اسد میاں صاحب کی، مجھے پتا ہے. اب سنیے اور اسی تعلق سے جب سعدین رضا صاحب جو حشمتی کے تعلق سے تھے اور جو سید رضا اللہ خان جو تھے وہ حمایت اللہ ترمذی شریف کے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی بھی میں نے اس گفتگو سنی تھی. لیکن یہی اس گروپ وہ ریکارڈنگ بھی خیر میرے پاس موجود ہے. تو اس گروپ میں اس ریکارڈنگ میں مجھے جو نظر آیا تھا اسد میاں فہد رضوی کے اوپر جو فہد کی سعدین رضا صاحب ایک عالم دین ہے تو وہ خیر جواب نہیں سعدین رضا صاحب اسی مسئلے پر لفظ بے بس والے مسئلے میں کیا کہہ رہا ہوں
پہلے تو میں تو پہلی بات تو آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہی پہ کہنا چاہیں کہ عظیم الشان بھائی حضرت میاں کی وہ بات سنائی جس میں انہوں نے کہا کہ بس لکھا ہے، تو میں اس پر نہیں بھی حضرت وہ میں راضی سن ہوں۔ چکا ہوں، لیکن بس اب دوسری بات سن بھی آگے لوں گا بڑھتے ہیں، انشاءاللہ، اب بات کو آگے بڑھتے انشاءاللہ ہیں، سن بھی لوں گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ رہی بات یہ لوگوں نے کہا کہ نہیں لکھا، جب تطہیر نے لکھی کتاب کچھ اور الزامات کی تردید ہے، اس میں کیا لکھا اس نے کہ ہاں میں نے اللہ کے سامنے بے بس لکھا ہے۔ ہاں اب سنیے، اللہ کے سامنے بے بس ہاں لکھا ہے، ہاں سنیے، یہی جملہ ہے نا حضرت؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے بے بس میرے لکھا پاس ہے، میں آپ کو بھیجوں گا، میرے پاس ہے۔ اب سنیے، یہ توہین ہے نا حضرت؟ ہاں تو میں آگے حکم بھی بتانے جا رہا ہوں نا۔ جی بتائیں۔ اب سنیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ، ہم سب سے پہلے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس نے بے بس نہیں لکھا۔ اب تو تطہیر نے لکھ دیا کہ میں نے اللہ کے سامنے لکھا ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ سمجھ رہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ سے مقابلہ ہی کرایا نا اس نے۔ بتائیے، اللہ کے سامنے رکھا تو مقابلہ ہی کرایا نا۔ جی بولے۔ نہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ جواب دے سکتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق۔ مطلب مثال کے طور پر آپ میرے سامنے کسی کو رکھے کہ عظیم الشان سے بیان خوبصورت ہے، تو مقابلہ ہی ہوا نا۔ الفاظ تو اسی طرف ہیں حضرت، ہاں، اب دماغ میں جو آ رہے ہیں، ہاں، جو آپ بتا رہے ہیں، الفاظ تو اسی طرف ہیں۔ جی، اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رب کے مقابل سمجھے رسول کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھابی دیوبندوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ کہ رب کے مقابل، کیونکہ اللہ کو اور مصطفیٰ کو دیکھیے جانتا کون نہیں ہے، مگر انہوں نے کیا کرا کہ اللہ کے نبی کو اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، ایسا کرا ویسا کرا، اسی لیے وہ گمراہ ہو گئے، کافر و مرتد ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب کے مقابل سمجھے رسول کو، اپنا شرک بھلاتے ہی ہے۔ تو میں کہنا صرف اتنا چاہوں گا، مقابلہ کرانے کو کہا کس نے تم سے؟ سب سے پہلی بات آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی عبارت اگر کوئی لکھتا ہو کہ جس سے امت میں فساد پیدا ہو اور جس کے لیے بہت سارے دفتر جواب دینے پڑ جائیں، کتابیں بہت ساری لکھنی پڑے، ایسی عبارت سے بچنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، دوسری بات، اب رہی بات ہے کہ ہم نے تو حشمتیوں نے کہا، حشمتیہ نے کہا 6 سال سے کہتی رہی خان کا حشمتیہ کہ تطہیر نے غلط لکھا، گمراہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس نے بے بس نہیں کو کہا تو گمراہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کافر کیوں نہیں کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس کو کافر کیوں نہیں کہا، تو ہم نے ان سے کہا جاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کی چوکٹ پر اور اپنا سر پٹک کے پوچھو کہ حضور آپ نے اسماعیل دہلوی کو ابو الوہابیہ کہہ دیا، مگر پھر بھی سب کچھ جاننے کے بعد اس کو کافر نہیں کہا۔ کافر کہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ میں صرف کہنا ہے ریحان بھائی اتنا چاہتا ہوں کہ اگر تطہیر صحیح تھا، ریحان بھائی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سرکار، میں نے آپ کی ریکارڈنگ بھی سن چکا ہوں، آپ جانتے بھی ہیں، لیکن فی الحال آپ میرے منہ سے کہنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی توبہ جو تھی وہ مشہور کر دی گئی تھی، کہ اس نے توبہ کی ہے، مگر اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ فقیر نے کبھی کافر نہیں کہا، مگر اگر کوئی اس کو کافر کہتا ہے فقیر اس سے روکتا بھی نہیں۔ بالکل، مسلمان بھی نہیں کہا آپ نے، بالکل درست فرمایا آپ نے، مگر آپ نے کافر نہیں کہا جی، کیونکہ اس تعلق سے تحقیق ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وہ مولوی اسماعیل دہلوی کی تو قبر میں چلے گئے تھا ایک بندہ۔ جی، اب آئیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تطہیر صحیح تھا، ریحان بھائی بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت، جی، اعلیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، مگر کبھی مسلمان بھی نہیں کہا۔ جی بالکل، کیونکہ اس کی تحقیق بھی ادھوری، تحقیق بھی نہیں ہو پاتی کیونکہ بندہ مر گیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا اس کی توبہ، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ مگر ایک بات ہے، جی حضرت علامہ فضل خیر آبادی جی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل انہوں نے تو کافی کہا، ان کی تحقیق پوری تھی نا، بالکل ان کی تحقیق بھی پوری تھی، میں مانتا ہوں، لیکن یہاں پر مفتی تقی احمد رضوی صاحب جو ہیں جی وہ تو حضرت حیات سے ہیں نا۔ میری بات میں وہی کہنے جا رہا ہوں آپ سے، میری بات تو سن لیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات آپس میں مل کر یا پھر مفتی تقی صاحب توبہ کر لیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دیکھیے مرکز کو آپ مرکز کا حکم آپ مانتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ بلایا بھی گیا تھا تو آئے بھی نہیں تھے۔ نہیں، میں جتنا صرف پوچھے اتنے ریحان بھائی جواب دیں تاکہ بات بہت مزے سے ہو رہی تو مزے سے ہی مسئلہ نپٹے۔
मजे से मरकज को आप भी मानते हैं, आपका भी दावा आला हज़रत को मानने का, हमारा भी दावा आला हज़रत को मानने का। अब देखना ये है कि हमने तो 5, 6 साल 7 साल कहा कि ततीर गुमराह घर है, ये बात गलत है, सुने रहे ना। और हमने आला हज़रत सरकार का फतवा भी दिखाया बेबस के ताल्लुक से, लेकिन लोगों ने आला हज़रत सरकार के फतवा मानने की जगह क्या करा कि ततीर को बचाने के चक्कर में बेबसी पर बहुत सारी बातें माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ढूंढ के लाए कि देखो आला हज़रत सरकार ने यहाँ पर बेचारा लिखा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये लिखा, माज़अल्लाह ऐसी बातें झूठी। मुझे सबसे पहले जाऊँ झूठी लेके आए, झूठी इबारतें, झूठी थी बातें, वो कौन से मुफ्ती साहब है ना इबारत ना। मैं बताने जा रहा हूँ पूरी बात। मैं जो बात करूंगा मेरे एक जुमला नोट करिए, रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी। हाँ रिकॉर्ड कीजिए। जब ये मैटर हुआ तो आपको पता होगा कानपुर से देवबंदियों ने पोस्टर छापा बहुत बड़ा। जी मुबारकबाद दी थी, ततीर के मानने वालों को मुबारकबाद दी थी कि नहीं दी थी, आप बताओ। मैं ही कह रहा हूँ या दी थी? क्यों दी थी, अच्छा ये बताओ। इस बारे में खैर मुझे नहीं, मेरे पास वो भी है, उन्हें एक वो मिल गया उनके अकीदे के मुताबिक। मैं बताता हूँ, वो पोस्टर में ये लिखा हुआ था, उसमें देवबंदियों ने लिखा था कि सुभान अल्लाह, हमारे मौलवियों हमारे उलमा ने, ये उनके जुमले निकल कर रहा हूँ, हमारे उलमा ने, मैं तो उनको आलिम उलमा सू कहता हूँ, और कहते कि हमारे आलिमों ने जो 100 साल पहले अकीदा दिया था, बरेलवियों के बड़े बड़े आलिमों ने भी सुभान अल्लाह वो अकीदा मान लिया। आगे भी इंशाअल्लाह ताला हमारी बातों को मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, आगे भी इंशाअल्लाह हमारी बात मतलब अकीदे मिलते जाएंगे। किस वजह से? ततीर की उस इबारत के वजह से। मैं कहता हूँ जिस इबारत से भाभी देवबंदियों को मुबारकबाद देने का मौका मिला, उस इबारत ही को क्यों नहीं हटा दिया गया, मसला हल हो जाए सब। भाई एक बात बताओ, एक तरफ अब सुनिए, अब ये तो हुआ, फिर बरेली शरीफ से फतवा आया, उसके मैं फतवा आपको आप किसी दिन में फोन कीजिए, आप व्हाट्सएप नंबर अगर हो तो मैं आपको फतवा भेज दूंगा, आप उर्दू में है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसी नंबर पर सेंड कर दिए। हाँ मैं भेज दूंगा। उसमें फतवे में यहाँ लिखा हुआ कि आज बरेली शरीफ में फला तारीख को, और यहाँ पर जो है अज़हरी मियां के गाशाने पर मीटिंग हुई और मुफ्तियान इकराम के सामने मौलाना ततीर की जो है इबारतें रखी गई, उस पर बहस हुई, तो मुफ्तियान इकराम ने ये फतवा दिया कि उसकी बात ऐसी नहीं है कि काफिर कहा जाए, मगर हाँ, जुमला आगे नोट करें, मगर हाँ कुछ इबारतें उसकी ऐसी हैं जो वहाबियों को कुछ कर सकती है, अवाम को गुमराह होने का डर है। ऐसी इबारतें, ऐसी इस इबारत की वजह से ये जुमले बता रहा हूँ, बाकी जुमले आगे पीछे हो सकते हैं, मगर मौजू ये मौकिफ यही है, पूरा उसका मजमून यही है कि मौलाना ततीर पर इबारतों की वजह से कि तौबा लाजिमत जरूरी है, और जब तक मौलाना ततीर तौबा नहीं कर लेते, जब तक इन इबारतों को करमबंद समझा जाए। अब सवाल नंबर 1, हमने कहा तो आपने नहीं माना, हमने आला हज़रत का फतवा दिखाया, आपने नहीं माना। कब माना? जब बरेली शरीफ से हुक्म आया। चलिए भाई वही मान लीजिए, मैंने किया ततीर को फोन। अब आप कह रहे, अभी आप कह रहे थोड़े दिन की आपस में बैठ के बात, मौलाना ततीर को मैंने फोन किया, मैंने पूछा मौलाना साहब ऐसा हुक्म आया? बोले नहीं मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं आया। उसके अगले दिन की बात कर रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है उसकी, आज भी मेरे पास सेव कर रखी है सारी बातें। मैंने नहीं हजरत आपके ऊपर आया हुआ है, कहा नहीं मेरे ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने कहा हजरत आपकी किताबें पढ़ी जाए कि नहीं पढ़ी जाए? उसमें तो है कि आपकी इबारतें जब तक कलमबंद समझी जाए, कि नहीं हजारों सैकड़ों इबारतें किताबें छप रही, करोड़ों रुपए सब जगह पूरे दुनिया में किताबें मेरी जा रही है, कहीं नहीं पढ़ो। अच्छा, आला हज़रत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप भी जानते होंगे कि जिस तरीके से तौबा, अगर किसी ने तहरीर में गुनाह किया है तो तहरीर में तौबा करनी पड़ेगी, तकरीर में गुनाह किया है तकरीर में तौबा करनी पड़ेगी, पोस्टर में छाप के गुनाह किया है, मतलब शरीयत का ये कानून है, जैसा गुनाह वैसी तौबा। बिल्कुल दुरुस्त। मैं कहता हूं अब बरेली शरीफ से जब ये हुक्म आ गया कि हाँ उसकी कुछ इबारतें गलत हैं, सबसे पहली बात तो ये उन इबारतों को उजागर करना चाहिए था कि वो कौन सी इबारतें हैं जो वहाबियों को या अवाम में गुमराहपन होने का सबब बन सकती है। उस इबारतों को अवाम में लाना चाहिए था कि नहीं, बताइए कि वो इबारतें कौन सी। अच्छा, दूसरी बात, हम चलो उस पर भी नहीं जाते, हम कहते चलो कोई बात नहीं, किस वजह नहीं लाए। ये तो हुआ कि उस पर तौबा लाजिम जरूरी है, उस इबारतों को करम, तो वो अगर जब हुक्म आ गया तो तीन ने मिसाल के तौर पर मान भी ले कि तौबा कर ली, तो ये कैसी तौबा है कि एक तरफ तौबा भी कर ली, दूसरी तरफ वो इबारतें आज तक छप रही है। ये तौबा हमारी समझ में नहीं आ रही। किसी पीलीभीत शरीफ वाले मुफ्ती का, बरेली शरीफ वाले मुफ्ती का कोई मसला नहीं है रेहान भाई, समझो बात को कि अगर जब हुक्म आ गया कि भाई फला गुनाह से आपने तौबा करी है, अब आपने जब फला गुनाह से तौबा तो जब ही कबूल होगी कि जब वो गुनाह भी बंद हो।
اب آپ بھی دیکھ لیجئے کتاب، کل منگا کے آپ دیکھ لیجئے، وہ عبارتیں باقاعدہ اس میں چل رہی ہیں تطہیر پہ. جو بتائیے اسماعیل دہلوی کی، آپ ایک کام کر لیجیے گا، جی جو عبارتیں ہیں جی ان کا صفحہ نمبر، جی میں اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، میں کتاب سے اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. اسکرین شاٹ مت بھیجیے گا، جی صفحہ نمبر اور وہ عبارت جو ہے جس پر عبارت پیدا ہے وہ لکھ کے بھیج دیجیے گا. نہیں پوری عبارت کیا، میں پوری کتاب کی فوٹو بھیج دوں گا آپ کو. وہ کتاب ہے انشاءاللہ میں منگوا لوں گا. ہاں کتاب آپ منگا لیجئے، میں پورا مطلب پوری عبارت، اس کی عبارت کا اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، صفحہ نمبر بھی اسی کے اوپر ہوگا، کتاب کا نام بھی ہوگا اسی کے اوپر، آپ منگوا کے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ مجھ سے وعدہ کیجئے عبارت جب آ جائے گی، اب میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ مفتی ادریس رضا کا فتویٰ مانیے، میں نہیں کہتا ہوں مفتی سلامی رضا کا فتویٰ مانیے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سرکار کا فتویٰ، آپ بھی فتویٰ مانیے، ہم بھی مانتے ہیں. اور دوسری بات بریلی شریف سے اب تو آ گیا، اب تو ماننا ہے، اب بھی نہ مانو تو کیا کر سکتے ہیں، ہم کہی تو سکتے ہیں یار. نہیں بالکل جو حکم ہوگا وہ بالکل، چاہے مولانا بتائیے کسی پر بھی حکم ہو. دور حاضر میں کوئی مفتی ہو، میں ایک جملے میں کہنا چاہوں گا، دور حاضر میں کوئی مفتی ہو، اعلیٰ حضرت سرکار سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہم سمجھتے کسی کو. بالکل اعلیٰ سرکار بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل. ہم نے اپنے پیر کو اس لیے نہیں مانا، ہم نے اپنے پیر کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ بڑے گھر کے ہیں، بڑے خاندان کے نہیں، ہم نے اپنے پیر کو اس لیے مانا، اس لیے مطلب کہ اعلیٰ حضرت چلنے کا طریقہ بتایا. حقیقت. اور ہمارے پیر سبحان اللہ اکثر یہ کہا تھا بیٹا، مطلب کہ ہم جیسے پیر، ہمارے پیر تو بدل سکتا ہے، شریعت نہیں بدل سکتی، بیٹا پیر چھوڑ دینا، مطلب کہ اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑنا. ادریس رضا صاحب بھی شاہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ اس دور میں جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ ہے. اب آپ بتائیے، جب بریلی شریف سے یہ ہو گیا کہ توبہ لازم ضروری ہے، تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ لازم ضروری ہے، تطہیر کہہ رہا ہے میرے اوپر کوئی توبہ نہیں ہے. آپ بتائیے تطہیر کی مانے کہ ان کی مانے؟ انہوں نے تو، اس نے تطہیر نے تو مرکز کی بھی نہیں مانی یار. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اب لوگوں کو پتہ چلا، جیسی بات پتا ویسے کی، حضرت آپ کو مرکز میں بلایا تھا، آپ کو آنا چاہیے تھا. ارے میں کہتا ہوں اگر میں بریلی عظیم الشان بریلی شریف نہیں جائے گا تو دین کا کام نہیں چلے گا کیا؟ شریعت کسی کی محتاج نہیں، عظیم الشان جیسے لاکھوں آتے ہیں، لاکھوں کتے مرتے ہیں، شریعت کسی کے باپ کی محتاج نہیں ہے. حکم جو ہوگا وہ سنایا جائے گا. اور یار مفتی نقل ہی تو کرتا ہے، حکم تو شریعت لگاتی ہے، مفتی کیا لگائے گا، اس کی کیا اوقات؟ مفتی صرف نقل کرتا ہے، حکم تو شریعت لگاتی ہے. اور شریعت نے کہہ دیا، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے نبی کو بے بس کہا وہ گمراہ گر ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے، اس سے سلام علیکہ کرنا حرام، اس کے ساتھ جلسہ کرانا. اور اعلیٰ حضرت سرکار یہ بھی فرماتے ہیں جو بے بس کہنے والے پر حکم ہے وہی اس کے اوپر بھی یہ کام ہے جو اس کے ساتھ میں پروگرام کرے، اس کو ساتھ میں لے کر جائے، اس کی حمایت کرے. میں چاہتا ہوں آپ اس مسئلے میں جی، اگر اس بات سے توبہ نہیں کی ہو انشاءاللہ میں دیکھی کروں گا. ارے تو اگر مان بھی لیا جائے کہ اس نے توبہ کی، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، توبہ کی ہوتی اگر تو وہ انکار کیوں کرتا اور عبارتیں کیوں اب تک چھپتی؟ توبہ اس حکم کو، اس توبہ اس فتوے کو آئے ہوئے تقریباً میرے حساب سے عرص ازری کتنا ہوگا، دوسرا عرص ازری آنے والا ہے. یہ تو ایک کام کرے، تطہیر احمد عزیز صاحب کا فون نمبر ہے؟ نہیں میرے پاس نہیں، آپ دے دیں مجھے. اگر آپ نے بات کری تو آپ نے کون سے نمبر پر بات کی؟ نہیں میں نے تو بہت پہلے کی تھی، شروع میں مسئلہ ہوا تھا جب بھی بات کی تھی. اور مولانا تطہیر صاحب کی گالی بھی دے دیتا، وہ تو گالی گلوچ بھی کر لیتے ہیں. اچھا جی، گالی گلوچ حضرت خیر چھوڑیے اس بات کو. نہیں دیکھیے میں نے آپ سے سیدھے ہی کہہ دیا، گالی گلوچ کوئی دے، ضروری نہیں کہ وہ حشمتی کے لیے معاف ہے، حشمتی کے لیے غلطی نہیں، حشمتی کا معاف ہے. یہ دیکھنے میں کس طریقے سے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی کچھ جاہلانہ لوگ کو موقع ملتا ہے. کیسی مطلب جیسے کہ ممبر رسول پر یہ ننگا کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، اے حرامیوں، اے ملعونوں، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں. پہلے آپ کے تعلق سے میں نے جو بتائی اس پہ بتایا. بات اس طریقے سے ہوگا، کچھ جو جوش میں جو تقریر سنتے ہیں نا، جو رات میں سنتے ہیں، جنہیں اور صبح میں نماز فجر قضا کرنا ہوتی ہے، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں کو لے کر پھر ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر آگے آپ سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے میں اگر ادھر میں سمجھتا ہوں ریحان صاحب، اگر میں ادھر جاتا ہوں، جو بات آپ نے اشارہ دیا، اگر میں ادھر جاؤں گا تو بات میری طویل ہو جائے گی، وہ الگ موضوع رہے گا، الگ دن ہوگا. ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے تطہیر نے، میں آپ سے کہتا ہوں میری بات آپ اگر ہو سکے پہنچائیے جہاں تک پہنچانا ہو. سیدھا سا ایک سوال، اگر تطہیر صحیح تھا تو فتویٰ کیوں آیا بریلی شریف سے؟ اور اگر اب فتویٰ آیا تو تطہیر کو ساتھ لے جا کر کیوں گھمایا گیا؟ بات تو سنیں. ابھی میں آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی 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 آ رہی ہے. آپ نے کہا آپ کی آواز، ابھی آپ کی آواز میں کہیں نہیں پہنچاؤں گا. اچھا. آپ کے پاس جو دلائل موجود ہیں
نہیں جو بھی چیزیں موجود ہیں، جو بھی چیز موجود ہے. سید امان اشرف صاحب سے بات کرائیں گے تو میں چاہتا ہوں سید امان اشرف صاحب کا مجھے نمبر آپ بھیج دیں. سید امان اشرف کو آپ چھوڑیں یا آپ ان سے اجازت لے لیں، میں بات کر سکتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کو بات کرنی ہے تو میں نے جیسا جملہ استعمال نہیں کیا، لیکن آپ کو اب بات کرنی ہے تو میں کسی صاحب ہمارے، میں ان سے پھر آپ کی جی آواز آ رہی؟ ہاں جی فرمائیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ایسا کچھ آپ کہہ رہے تھے. نہیں، آپ نے کہا کہ میں ان سے بات کر دوں گا، تو امان اشرف صاحب کا نمبر تو میرے پاس آپ سنیں، میرے پاس تقریباً 1 یا 1.5 سال فون چوری ہو گیا ذرا. اچھا ہاں، تو میں انشاءاللہ ایک مفتی صاحب ہیں، تو میں ظاہر سی بات ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ معلومات اچھی ہے اور یہ مسئلہ کا اٹھ جائے گا تو ہم بالکل، اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو ہم گستاخی والی، تو کہاں کوئی بھی ہو وہ ہماری جوتی کے نوک پر، چاہے وہ بریلی شریف میں رہتا ہو چاہے وہ پیلی شریف میں رہتا ہو. اچھا ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب کچھ ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ریکارڈنگ سنا آپ تو اس میں یہ کہہ رہے تھے سید امان اشرف صاحب سے بات کرائیں گے آپ. اور کہہ تو رہا تھا حضرت جی، کیونکہ میرا فون میں شاید نمبر تھا. اچھا پھر مجھے ایسا لگا کہ میرا دوسرے والے فون میں تھا، کیونکہ مسٹیک ہو گئی تھی، کیونکہ دوسرے کچھ فون میں جو نمبر تھے نا وہ فون میرا چوری ہو گیا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس فون میں نمبر ہے، لیکن جب بعد میں جب میں نے چیک کیا نا سید امان شاہ صاحب کا نمبر، تو وہ پتا چلا کہ ویوو والے فون میں تھا. یہ میرے پاس اوپو والا فون ہے. تو جامع مسجد پہ دلی میں تھا غالباً، اس بار کو صبح گیا تھا میں کسی کام سے، تو وہیں پر حضرت کسی نے نکال لیا تھا. دلی جامع مسجد پہ؟ جامع مسجد پہ. ابھی کہاں آپ دلی رہتے ہیں؟ اس وقت میں دہلی میں ہوں، بریلی شریف میں رہنے والا ہوں. بریلی شریف کے رہنے والے ہو؟ ہاں، حضور تحسین میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے پاس. سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ جو ہے دہلی میں کس جگہ رہتے ہیں؟ دہلی میں جہاں NRC کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، سیلم پور ظفر آباد. سیلم پور ظفر آباد میں میری سسرال ہے. جی ماشاء اللہ. کہاں پر بتائیں؟ ظفر آباد موج پور میں ہے. موج پور کے پاس میں، اس کے اندر نا موج پور، یہ وہ کیا نام ہے گلی نمبر برہمپوری کی گلی نمبر 7. ہاں، گلی نمبر برہمپوری کے 7 کے پاس میں. 1344. ماشاء اللہ، وہاں تو میرا آنا جانا ہے حضرت. وہ ادھر سسرال ہے میری وہاں، اور میں چاندنی چوک میں، زیادہ تر چاندنی چوک ہی میں رہتا ہوں، لیکن ابھی فی الحال میں جو ہے یہاں گاؤں میں ہوں اپنے گھر پہ لکھیم پور کیلے میں. اور رہی بات بریلی شریف میں میرے رشتے دار وغیرہ رہتے ہیں، میرے پپو وغیرہ سب نہیں، میرے تو خیر پیدائش ہوئے سب ہوئی ہے، میں یہاں کاروبار سلسلے سے رہتا ہوں. اچھا یہ بتائیں، آپ تو ان سے مفتی صاحب سے بات کب کرائیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد حضرت، کیونکہ میں بات کر لوں جی. میں پہلے ان کی اجازت تو لے لوں حضرت. بڑے ہیں کوئی بھی، آپ بھی بڑے ہیں ہم سے، میں آپ کی بھی بات کو مدد. آپ نے کہا کہ ریحان بھائی آج کل کوئی ایسے باسمتی یا دوسرے لفظ استعمال نہیں کرنا. ہاں، تو میں نے آپ سے کہا انشاءاللہ اگر ادھر سے ایسے لفظ بھی استعمال ہوں گے نا حضرت، میری بات تو سنیں آپ پوری، میری بات تو کر دی جائے گا. ادھر سے حضور تعالی کے جان میں کوئی توہین نہیں کر دی گئی تو میں دیکھو ایک ولی سے دشمنی کا ایک بات سنا کر میں وہاں سے نکل جاؤں گا پہلے، لیکن ان کے پیران نظام کو میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. رہی بات یہ دیکھیے، سب اپنے پیر کو سب اللہ کے ولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان، الحمدللہ اللہ کے ولی ہیں. میں اور حضور شاہد میاں علی میاں، اللہ بالکل بہتر جانتا ہے. دیکھیے خود ولی وہ جس سے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. جی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ولایت کی جو سب سے پہلی شرط جو سرکار سید سنت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ولایت کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ رہتی ہے کہ حق پر قائم رہنا. الاستقامت و فوق الکرامت. فرمایا حق آسمان پہ اڑنے لگ جائے، پانی پہ چلنے لگ جائے، وہ ولایت نہیں. فرمایا ہر دور، جیسے سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نسبندی حرام کا فرمایا، دنیا ادھر دیوبند بھی ہٹ گیا، سب ہٹ گیا، لیکن مفتی اعظم ہند سرکار نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نہیں، جو بریلی شریف ہے بریلی شریف ہی ہے. یہاں پر جو ہے شریعت نہیں بدلی جاتی، فتویٰ واپس نہیں ہو، وقت پڑے گا حکومت بدل دی جائے گی. اس کو کہتے ہیں ولایت. حق پر قائم رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. بالکل حضرت، بالکل حضرت، آپ نے صحیح فرمایا. کسی موقع عبد الرحمان رضوی صاحب کو آپ جانتے ہوں گے حضرت. کن کو؟ عبد الرحمان رضوی سید ولی میاں کے ساتھ میں رہتے ہیں.
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो नाम से खैर मैं वाकिफ नहीं हूँ, वैसे मैं हाँ, प्रोग्राम तो वगैरह करता हूँ, मैं एक शायर भी हूँ, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती तकीर अहमद रजवी के एक शागिर्द है, दिल्ली के शहर काजी है, वो मौलवी इश्तियाकुल कादरी, अच्छा जिन्होंने 20 मिनट की तकरीर आज भी मौजूद है, वो गालिबन पीलीभीत या बरेली सब शरीफ के साथ आसपास की थी, जिन पर मुफ्ती तकीर के मसले पर तहरीरी मुनाजरा अच्छी मैं बाद में क्यों निकाल रहा हूँ, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, इसकी बात में समझ में आऊंगा, क्योंकि मैं उनके पास कुछ दावत इस्लामी के मसले लेके गया था कि मैं दावत इस्लामी वाले को नहीं मानता, तो उन्होंने उस दावत इस्लामी को कहने के ताल्लुक से उन्होंने कुछ बातें ऐसे कही थी जो मुझे बुरी लगी थी। और अच्छा एक बात बताइए, आप किससे मुरीद हैं? हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत रिजवान सरकार। अच्छा, तो आप अपने पीर का फतवा मानते हैं? तो मैंने तो आपके पीर का ही फतवा बताया है, क्या? यही कि एततीर पर तौबा लाजमी जरूरी है। अरे आप ताज शरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं मानेंगे? शरीयत के खिलाफ अगर कोई ताज शरिया ने शरीयत के खिलाफ वो कर ही नहीं सकते इंशाअल्लाह। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारी नहीं कोई मानता है, चलो समझ में आता है। नहीं हजरत मेरी बात सुने, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन कुछ बातें मैं खैर राजी रखूं तो बेहतर है, उन बातों से राजी से पर्दा हटो, वो इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे तो वो हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपसे मुफ्ती साहब से मैं बात करूंगा, और जो चीज हवाले हजरत आपके पास मौजूद है वो अल्लाह के लिए मुझे भेजे, ताकि मैं उस चीज की मैं तहकीक कर सकूँ। ये मसला क्या है? क्या कह रहा हूँ, मसला सिर्फ सब बात ना करते हो, मसला सिर्फ इतना है कि आपके पीर साहब का फतवा ही जो है वही फैसला कर गया है सब आपके लिए। अगर आप ये ना समझ पाए तो फिर हमारी बात आप कैसे समझेंगे? आप बहस करना है तो उस फतवे पे करो कि वो फतवा उनका है कि किसी और का है, ये बहस तो हो सकती है, लेकिन अगर वो फतवा उन्हीं का है तो फिर तफसीर की इबारत पे बहस ना करो, फिर फतवा करो कि जब फतवा दे दिया तो अब ये इबारत किताब से निकलनी चाहिए। रिजवान का फतवा जो है वो आप मुझे सेंड करिएगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जिन मुफ्ती साहब से आप बात कराने को है, बराए करम वो फतवा उनको भी भेज देना, ताकि मैं जब उनसे बात करूँ तो मुझे कुछ भेजने की जरूरत ना पड़े, ताकि वो समझ चुके हो पूरी बात, तो ताकि बहस करने में बात करने में थोड़ा मजा आए हम लोगों को। अच्छा, सजय रजा लाला खान से आपकी कभी ना कभी बात तो हुई होगी? है नहीं, मैं जानता हूँ मेरी बहस के ताल्लुक से बात नहीं हुई, वैसे मेरी बात हुई है। अच्छा, तो अगर उनका नंबर मेरे पास, चलो वो तो मैं ले लूंगा उनका नंबर, उनसे बात नहीं कराऊंगा, वो कोई और है जो उनसे बात कराऊंगा। नहीं, अगर किसी मसले पर किसी मसले देखिए, आप रेहान साहब, आपने देखा मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पीर का ये फरमान है आप इसको मानो। हेलो 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 हेलो। हाँ रेहान साहब, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये मेरे पीर साहब का फरमान है सरकार से हिंदुस्तान का, आप इसको मानो, नहीं। इसलिए कि वो पीर मेरे हैं, मैं उनको मानता हूँ, हो सकता हो आप उनको ना मानते हो, उनकी बात ना तस्लीम करें, बात वो पेश करी जाती है जिसको आप भी तस्लीम करते हो। मैं सरकार से हिंदुस्तान खलीफा हुजूर मुफ्ती आजमीन सरकार शहजादे मजहर आला हज़रत हुजूर मुफ्ती मोहम्मद इदरीस रज़ा खान साहब किबला हज़रती मस्जिद नूरानी, उनसे बोली तो। अच्छा, मुफ्ती आजमीन जी जी, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजमी हिंद बोला है मैंने। अच्छा, खलीफा मुफ्ती आजमी हिंद नहीं बोला है जी। जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उस फतवा पर आप, अगर आपको भेज देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, सुना दीजिए। अगर वो फतवा गलत है, अगर वो फतवा देने वाला गलत है, तो याद रखिए वो हुक्म कहाँ पे जाएगा, आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को, किन किन पर जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर वो फतवा सही है, अगर वो फतवा सही है तो तफसीर गलत है, इसलिए कि सही इंसान पे फतवा नहीं आ सकता है, गलत पे ही फतवा आया होगा। देखें, अब वो कोई अल्लाह के वली का दुश्मन हो या अल्लाह के नबी का दुश्मन हो, अब वो चाहे मैं दोनों में से, अरे आला सरकार हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा।
کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. دیکھیے وہ تطہیر ہو بریلی شریف کا ہو عصمتیہ کا ہو کسی خانقاہ کے مرید ہو جو میری سرکار کو بے بس کہتا ہے میں اس کو جوتے کی ٹھوکر پہ چھوڑو جوتے کے نیچے کے لائق نہیں کرتا. بالکل. اس کے بعد ہی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ اللہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت جدا کر دے. نبی مختار کل ہے اسے بھی جائیں عطا کر دے. آپ خود جانتے ہیں اس بات کو. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر براد اور مال و جان پر فدا کرتے منور میری آنکھوں کو میرے شمشو میں آپ کو عطا کرتے انشاءاللہ. بالکل صحیح کہا حضرت. بالکل یہی طریقہ حضرت ہمارے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی ولی کا دشمن ہے حضرت بالکل ہماری جوتی کے نوکر ہو چاہے پیلی بھیت شریف میں بیٹھا ہو یا حضور بریلی شریف میں کوئی بھی ہو وہ کسی کو کسی کوئی بھی بچتا ہے. بالکل بالکل دیتا ہوں کچھ لوگ جی جی وہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں مفتی صاحب سے جتنی جلد ہو سکے مجھ سے پہلے. حق سے بدہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. حق سے بدہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے. ارے میں خوب سمجھتا ہوں محمد تیرا. سامعین اکرام دیکھا آپ نے اور سنا بھی آپ نے کہ اس نے پہلے اپنی اس بات کو کہ میں سید امان اشرف صاحب سے بات کراؤں گا اپنی اس بات سے کیسے یہ پھر گیا کہ میرے پاس نمبر ہی نہیں ہے. ان کا نمبر نہیں تھا تو شام کو میں نے بات کی تو کہہ رہا ہے نمبر نہیں ہے. اور اسی دن صبح کو اس نے کسی بھائی سے بات کری ہے ہمارے تو کہتا ہے کہ میں ان سے مناظرہ کرواؤں گا. اور پھر اس نے کہا تھا کہ آپ نے سنا کہ میں خود بات کروں گا. تو اس کو میں نے ساری عبارتیں بھی دے دی. اس نے اقرار بھی کیا اور بریلی شریف سے جو فتویٰ آیا تھا وہ بھی میں نے دے دیا. یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ فتویٰ صحیح ہے تو پھر تطہیر غلط ہے اور اگر تطہیر صحیح ہے تو پھر وہ فتویٰ دینے والے آپ لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال اب دیکھیے اس نے وہ 26 تاریخ کی ریکارڈنگ آپ نے سماعت کری. ابھی آپ یہاں سے ہی سنیں کہ 28 تاریخ کو اس نے کیا چیلنج کیا. توبہ کرنے کے بعد پھر دیکھیے اس نے میرے نام کو لے کر مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے کیا کہا وہ ملاحظہ فرمایا آپ. نمبر نوٹ کر. عظیم الشان رضا حشمتی کی جہاں سسرال ہے وہیں پاس میں رہتا ہوں. 93 54 94 51 جو کھڑوا ملے وہ کھڑوا لو. سامعین اکرام دیکھا آپ نے اس پالیسی باز کو. یہ دو رنگی پالیسی کھیلتا ہے. 26 تاریخ کو توبہ کی سرکار فتح کشمیر کی شان میں جو توہین کری اس سے اور جو حشمتیوں کو باسمتی کہا اس سے جو گالیاں دی اس چیز سے ہر چیز سے اس نے توبہ کری. آپ نے سنا 28 تاریخ کو کیا کہا. عظیم الشان رضا حشمتی کے سسرال کے پڑوس میں رہتا ہوں جو اکھڑوانا ملے اکھڑوا لو. یعنی جھوٹی توبہ ہوئی نا وہ. پھر اگر سچی توبہ کی ہوتی تو یہ جملے نہیں ہونا ہوتے. اور ایک ریکارڈنگ تو میں ایک حصہ اس میں اپلوڈ ہی نہیں کرا رہا ہوں یہاں پر جس میں اتنے سخت جملے سرکار فاتح کشمیر کی شان میں ہیں کہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں ایسے جملے علماء حق کی شان میں کہ کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے. صرف اس نسبت سے وہ جملے میں نے وہ کلپ اس کی آڈیو اس میں نہیں ڈلوائی ہے. حالانکہ کسی حلالی کو اگر ضرورت پڑے بطور ثبوت کہ اس نے کیا توہین کی ہے تو الحمدللہ میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں اس کو سنا بھی سکتا ہوں. ہم وہ ہیں جو کان میں کہتے ہیں وہی میدان میں کہتے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہے کہ ایک طرف کچھ اور کریں دوسرے طرف جا کے کچھ اور کریں. نہیں, اپنی پالیسی ایک دم اسٹیٹ فارورڈ راستہ ہے اپنا. اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ کہا کہ اکھڑوا سکے ہو تو اکھڑوا لے. اس نے اپنا نمبر ڈالا. حالانکہ یہ میری سسرال کے کہیں پڑوس میں نہیں رہتا ہے لیکن حالانکہ میں نے اس سے فون کیا میں نے اس کو چیلنج کیا کہ تو اپنا گھر نمبر دے. گھر تیرا کہاں ہے؟ میں تیرے گھر پہ بھی جانے کی طاقت رکھتا ہوں. بات کرنی ہے مجھے. تو نے کہا اکھڑوانا اکھڑوا لے. حالانکہ اگر یہ اس میں دم ہو تو میرا ایک جملہ ایسا دکھائے جس سے میں نے اسے کچھ کہا ہو کہ میرا یہ کروانا وہ کروا لے. یہ گالی گلوچ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ابے تطہیریوں گالی گلوچ سے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. ارے بات کرو بات. آؤ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں توبہ دکھاؤ تطہیر کی.
ہم آج بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تک فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ہمارے مطالبات کے جوابات نہیں مل جاتے، جب تک ہم تطہیر کا رد کرتے ہیں، کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔ 28 تاریخ کو اس سے میری کیا بات ہوئی، اب دوسرے انداز میں دوسرے لہجے میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہلو ہلو جی جی آ رہی آواز آ رہی ہے۔ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں آپ کی کچھ ریکارڈنگ میرے پاس تک آئی ہوئی ہے، ہاں وہ آئی ہوں گی، تو انہوں نے اپنی نہیں بھیجی ہوگی، پتا ہے مجھے۔ ان کی بھی آئی ہوئی ہیں، ارے حضرت اور بھی خطرناک ان کی بھی آئی۔ میں آپ سے کیا پوچھتا ہوں، ایک چھوٹا سا سوال کرتا جو ہوں، نہیں بھیجی ہوں گی۔ سنیے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال بعد کرتا میں ہوں کریے گا، پہلے آپ میری بات کا جواب دیجیے۔ ریحان صاحب، حضرت جی میں نے آپ کے میری پاس بات کا جواب میری بات دیجیے، سنیے، میری بات کا جواب میری بات دیجیے۔ سنیے۔ اس ٹائم میں پوچھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کے والد کو کسی نے گالی دی، سنیں نا غور سے، آپ کے والد کو کسی نے گالی دی تو آپ کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے باپ کو آپ گالی دو۔ یہ اس لیے اس کے باپ کی غلطی نہیں ہے کہ وہ آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، اس میں باپ کا دوست نہیں ہے۔ آپ اس کو کیوں نہیں دیتے جس نے آپ کو دی ہے، اس سے میں عزت کیجیے نا۔ یہی میں یہ سین میں بات کہوں کہ حضور جب کوئی بندہ کسی حشمتی کو گالی دے رہا ہے تو وہ حضور عظم میاں صاحب کے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور تاج شریف صاحب کے اوپر کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ یہ اس سے سوال کرو نا، یہی بات سوال آپ مجھ سے کرو۔ میری بات سنیں، لیکن آپ نے جو جملے بولے کہ میں نابل بھیا دیا ہوا، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میں نے اگر پردہ کھولنا چالو کر دیا نا، پردے اگر اٹھانا شروع کر دیے تو پتہ نہیں کتنے ننگے ہو جائیں گے۔ حضرت جی وہ مجھے پتا ہے کون کون ننگا ہوا، کہاں کہاں ننگا ہوا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، جس انسان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان نے آپ کو گالی دی ہے، جس انسان کا آپ نام لے رہے ہیں، جس دن میں بھی آپ کی کیا اوقات ہے؟ آپ کی کیا اوقات ہے جوتے ماریں گے؟ آپ کی کیا اوقات ہے آپ جوتے ماریں گے؟ یہ بتائیے، آپ کی کیا اوقات ہے آپ جوتے مارو گے؟ یہ بتاؤ۔ خاموش ہو گئے جب بھی بتاؤں گا، آپ بولتے رہے کہاں سے بتاؤں گا؟ بولو، بتاؤ۔ خاموش ہو گئے؟ ہاں بولو۔ یہی بات میری سنجیدگی سے میری بات کو سنیے۔ سناؤ۔ یہاں مجھے حضرت گرما جرائم مت دکھانا، الحمدللہ اوریجنل پٹھان ہوں۔ میری بات سنیں، میری بات سنیں، خاندانی پٹھان ہوں میں۔ میری بات سنیں، الحمدللہ خاندانی بریلوی سنیے، دیوبندی ہے مادر اللہ رب العالمین جو آپ مجھ سے نہیں سن رہے، آپ یہ بات مجھ کو نہ دیں، یہ آپ مجھ کو اپنا دوب اور دبدبا نہ دکھائیں۔ ارے حضرت جی مجھ کو دکھائیے، آپ نے جو کہا نا عظیم الشان کی سسرال کے پڑوس میں رہتا ہوں، جو اکھاڑنا ہو اکھاڑ لیں۔ بالکل حضرت، عظیم الشان نے آپ کا کیا کرا جو آپ یہ جملے اعلیٰ حضرت کیا ہے کہ اکھاڑنا اکھاڑ لو۔ میری بات عظیم الشان نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی سسرال واپس، اس کا مطلب کیا آپ نے عظیم الشان کو سمجھ لیا؟ میری بات سنیں گے، آپ نے بھی محمد ریحان قادری بریلوی کو کیا میں نے کتنی گالیاں دی تم کو؟ بولو بندہ ہوں۔ ابے بول، کتنی گالیاں دی تیرے گھر والوں کو، تیری سسرال والوں کو کتنا کیا بولا اکھاڑنے؟ بول کس کو بولا میں نے؟ یہ کیا ہے؟ ابے بول۔ ہاں بول، یہی ہے تو نے کیسے اس میں بولا کہ عظیم الشان کی سسرال پڑوس میں تھا، اس کو اکھاڑنا جو اکھاڑ لے، نہیں اکھاڑنا اکھاڑ لے۔ تیرے پیر کا تم کو فتوا دیا میں نے، تیرے پیر کا فتوا دیا، اس کا جواب تو نے دے نہیں پایا۔ خود اپنے پیر کے گستاخ تم خود ہو یار، خود اپنے پیر کے گستاخ ہو۔ کیا اکھاڑے گا؟ نام لیتے ہو ازہری میاں کا، ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، شرم کرو یار۔ اکھاڑے گا تو کیا اکھاڑے گا؟ جس دن اکھاڑ دلی میں 48 نمبر 1466 کے گلی نمبر 48 مکان نمبر 1466 گمبد والی مسجد جو اکھاڑ میں وہ اکھاڑ لے۔ اب سن میری بات سن رہے، میری بات سن، ابھی میں سسرال والوں کو ملتا ہے، بول کیا کرے گا تو؟ ابھی میں کیا کرے گا؟ تیرے سے لڑائی ہے تو ان کو بولنا، بھیجنا، دوسرے کو کیوں بولنا؟ پاگل انسان ہے، کچھ تو طرح دھمکی دکھاتا ہے دوسروں کو۔ تمیز کے بارے میں تیری تمیز میں نے کل کتنے پیار سے بات کری تیرے سے، کتنے پیار سے تیرے سے بات، تو نے میرا نام کیسے لیا اس میں؟ 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 تو نے میرا اس میں نام کیسے لیا؟ تیرے پیر کا تیرے پیر کا جواب تو نے دے ہی پایا، گاما دیں گے تمہارے پیر کے منہ میں جوتے پڑے تو وہ یاد نہیں آیا؟ تیرے پیر میاں بھاگا تھا، دیکھ نابل میاں بھاگا تیرے تھا، پیار سے جواب نہیں تیرے پاس ہے،
वो नहीं आया, जवाब नहीं है तेरे पास, कभी किसी दिन जवाब नहीं है। अबे तेरा इदरीस को बुला ले, अपनी माँ बहन इदरीस के निकाह में दो ना। अरे तो सुन, शर्म करता है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, ढिमाका हूँ, मैं बासमती तू तो नहीं करता, तू तो नहीं करता है, रोज तौबा करता है, रोज तौबा करता है, पागल किसने तौबा कर ली? पागल तो तू है, कल तो तूने तौबा करी, पागल तो तू है, कल तूने तौबा करी, मैं बोल रहा हूँ पागल तो तू है। तो आज क्यों गुनाह किया वो जो तौबा की थी? संजीदगी से बात करेगा या बदतमीजी से बात करेगा? तूने मेरा नाम उसमें कैसे लिया ये बता दे। बिल्कुल में अब मेरी संजीदगी से नहीं, मैं उस ग्रुप में फोन आप जिस हेलो रेहान, हाँ जी, कहाँ रेहान, कहाँ जा रहा है? भाग फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? मैं भाग रहा हूँ। नहीं तो एक बात बताओ तुम, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, पहली बात मेरी बात सुन, मुझे मिलना है तुझसे, मुझे कल तुझसे मिलना है, लेजा सुधार, मुझे तुझसे कल मिलना है, बोल कहाँ पे मिलता है, बोल लेजा सुधार, बोल, मुझे तुझसे कल मिलना है। तुझे देखना है कि मैं क्या उखाड़ सकता हूँ, तुझे देखना क्या उखाड़ सकता हूँ, तो मुझे हाँ तुझसे मुझसे कल मिलना है। गली नंबर 48, मेरी बात सुनेंगे? गली नंबर 48 बार में चलो, 7 नंबर पे बोल, किस टाइम मिल रहा है ये बोल, मेरी बात सुनेगा? 7 नंबर पे किस टाइम मिल रहा है ये बोल, सुनेगा? मेरी बात सुनना नहीं है, 7 नंबर पे किस टाइम मिल रहा है? गली नंबर 48, 7 नंबर पे किस टाइम आ रहा है? 7 नंबर पे किस टाइम आ रहा है बोल? 99 घर पे आओ, तेरे घर पे आओ, तू आएगा रोड पर, तेरे अंदर हिम्मत है जो तेरे घर पे आओ, तेरे घर पे आओ, घर के बाहर बोला भाई गली नंबर 48, घर पे कौन हंगामा करता है? नहीं, घर का नंबर मैं घर पे, तेरे घर पे बाखुदा, सुन मेरी बात सुन, मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ, सुन मेरी बात सुन, मेरे पास मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं तेरे घर पे नहीं आया तो अगर मैं तेरे घर पे नहीं आया तो मैं अपने बाप की जायज औलाद नहीं, अपने बाप की जायज औलाद नहीं, अगर मैं तेरा कुछ उखाड़ ना पाऊँ कल, मुझे बोल किस टाइम मिलेगा तू बोल। 48 नंबर गली, 48 नंबर गली छोड़, घर बोल एड्रेस, गली तो गली में बहुत होते हैं, वो छोड़, गली में घर बोल, घर सुन तो ले, सुनना नहीं है, तूने क्या समझा, तूने अबे क्या समझा कि मेरी ससुराली है, मैं अपनी ससुराल के दम पर, अरे एक ससुराल फोन करूँगा अभी पहुँचेंगे, अभी पहुँचे चांदनी चौक, तो मैं चांदनी चौक से बहुत दूर पे हूँ, अभी शादरे में हूँ, मैं तेरे शादरे में किस जगह पे बोल, उखाड़ा वाले शादरे में किस जगह पे, शादरे में रोहतास नगर, यहाँ पे कब आएगा बली मैदान पे, और यहाँ ब्रह्मपुरी कब आएगा वापस अपनी जगह पर? ब्रह्मपुरी में मुझे 11-12 बज जाएंगे, कल मिलना है मुझसे, तो मुझे मिलना है कल तेरे से, मैंने तुझे अभी बता दिया, अभी 11-12 बज जाएंगे, तो आके मिलने दो, कल मिलना है, कल सुन मेरी बात, कल दिन में देख, मैं तेरा उखाड़ता क्या, मुझे कल मिलना है तुझसे, मेरी बात सुन, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तूने तुझसे कल इतने प्यार से बात करी मैंने, तूने सर पे पेशाब कर दी, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुझको कोई गाली देगा तो तू दूसरे को गाली देगा, मतलब मेरी बात सुन है कि ग्रुप में डाल रहा है कि अजीमुल शान और जहाँ ससुराल पता चली, मैं पागल, मैंने तो बताया जब तो तुझको पता चली मेरे ससुराल संजीदगी, मैं संजीदगी, तूने संजीदगी के लायक छोड़ा है बे, कल कितनी देर तुझसे 1 घंटा मैंने बात करी संजीदगी से, हाँ तो तूने मेरा नाम क्यों लिया, तुझको ये हक किसने दिया ये बोल, तुझको मैंने क्या बदतमीजी करी तेरे से, तुझे अपना इतना बुरा लगा वहाँ पर, मैं क्या करता, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मेरी तेरी बात कर, कौन क्या गया वो गया भाड़ में, नहीं लगा कौन वो गए सब भाड़ में, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, भाड़ में गए तुम पर, अबे लानतुल्लाही कल बात काज़मीन, अल्लाह झूठों पर लानत भेजे, अल्लाह जानता है कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, पागल, कुरान शरीफ क्या है, मैं नहीं हूँ ग्रुप में, क्या पढ़ा क्या है, लानतुल्लाही अलल काज़मीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो, अब सही पढ़ा, तो सुन, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, सब लिसानी के तौर पर निकल जाता है, सुन अब बोल, मैं ग्रुप में नहीं, तुझको ये हक किसने दिया, तूने मुझको ये बोला, मैं तुझसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ, निसार भाई सुनेगा मैं बोलूंगा, ओ निसार भाई, मैं बोलूंगा, निसार भाई आप रेहान भाई चिल्ला है, इस इंसान से ये पूछो कि ग्रुप में मैंने इसको कुछ बोला है जो इसने मेरे ऊपर ये कमेंट करा है, क्यों भाई, जवाब दे भाई रेहान,
निसार भाई देख तू तरह से तू भी बात मत कर। नहीं तूने मेरा एक बात बता, तूने जब मेरा नाम ले लिया मैं तुझको इज्जत क्यों दूं? बात कर ले मैं तुझको क्यों इज्जत दूं? कल मैंने तुझको आपसे बात करी, अपना भाई समझ के बात करी। तुमने सीखा, कल मैंने अपना भाई समझ के तुझसे बात करी, इसलिए कल तूने सही बात करी। आज मैं उसके जुमले सुने, तूने कल तौबा किया सरकार से, हिंदुस्तान के जुमलों से। आज फिर वही गुनाह करता है। मैं कैसी तौबा है तुम्हारी तकदीर हूँ? मैं तकदीर भी यही करता है, कल तौबा करता है, परसों वही गुनाह करता है। एक तरफ कहता है मैंने तौबा कर ली, दूसरी तरफ ये बातें आज भी चल रही। तौबा ने बात की चाहे औलाद हो तो अजहरी मियां के फतवे में जो लिखा है कि तौबा लाजमी जरूरी है, तो अगर तौबा उसने करी है तो किताबों से इबारत रो क्यों निकली? अगर हलाली हो फिर बाकी औलाद तो जवाब दे दो। अगर तो अपने जवाब दो। 2 साल हो गए उनको इंतकाल करे हुए, 2 साल अगर तो अपनी बात 2 साल हो गए उनको पर्दा फरमाए हुए वकीलात के। 2 साल से वो इबारतें नहीं निकली है, अपने पीर का फतवा नहीं मानते रहता है। कलीम अमीर से मुनाजरा करवाऊंगा। अबे कलीम से मैं दूसरी तल्ले क्या है कि तू तेरी को चौकाट नहीं तो क्यों बोलता है? तू तो हमारा सबसे भी बात करा रहा है, तू तो सैयद अमाना सबसे भी बात करा रहा था। क्या हुआ? तू तो कहा था तो सैयद अमाना सबसे भी बात करा रहा था। आपके साथ औलाद नहीं, नंबर निकल गया तेरे फोन से, झूठ बोलता है इधर औलाद नहीं। अपनी बाप लाल तो कह रहा था कि सैयद अमाना सबसे बात करेंगे, रिकॉर्डिंग में निकाल रहा है, इसने बोला था तुमसे कि नहीं? निसार साहब इसको बोलो खामोश रहने, आपसे बात करता हूँ। तुम्हारे ही है, इसको खामोश करो। तुम्हारे ही है निसार भाई, तुम्हारे ही है। निसार इसको खामोश करो, मेरी बात सुनो आप। इसको खामोश करो, आपसे नहीं काट के नहीं जाएगा ये फोन। काट दूं? ये फोन काट करके नहीं जाएगा। अगर चला गया तो नहीं अगर तू अपने बाप की जायज औलाद होगा तो काट करके नहीं जाएगा, अगर हरामी होगा तो काट के पीट जाएगा। अगर तो अपनी बात की जायज औलाद तो पूरा आपसे बात करेगा, संजीदगी से गुफ्तगू करेगा। मेरी बात संजीदगी से, तूने संजीदगी से बात करना चाहता तो तू मुझे उसका जवाब दे, तूने मुझे जुर्म में क्यों बोला? अगर तू अपनी बात की रेहान साहब अगर ये संजीदगी से बात करना चाहता है तो इसने मुझे जुर्म में क्यों बोला, इसका जवाब आप दिलवाइए। अब मेरे सुने मेरी बात सुने। यहाँ तीनों जने बंदे जितने तमीज से बात करेंगे, तू से कोई बात नहीं करेगा। मैं तेरे से पूछता हूँ, तू से कल मैंने तुझसे बात करी, अब तो अपनी आज करी है ना? तू तो आज करी है ना मैंने? तू अब आएगा। अरे आज करी है ना मैंने? कल तो नहीं करी थी ना, कल तो नहीं करी थी ना, कल तो तुझको इज्जत दी थी ना मैंने। आज ही तो कर रहा हूँ ना, तेरी हरकतों की वजह से। तूने पर्सनल किसी की जात पे क्यों बोला? कल तूने इधर से मिल्लत की शान में गुस्ताखी करके तौबा की, आज से कोई गुनाह किया? कैसी तौबा है तुम्हारी पागल? खुद गुनाह तो वही तौबा करते हो, फिर गुनाह करते हो, फिर तौबा करते हो। ये तौबा हो गई है जमाने को दिखाने के लिए। और वो भी जाहिल कमाल उस रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि मैंने मतलब जो आपके कहने से तौबा कर ली। अबे कोई किसी के कहने से तौबा करता है? दिल मुतमईन नहीं था तेरा तौबा करने से, इसका मतलब तो तौबा फिर तो दिखावे की हो गई।